تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پرسپیکٹو چھوٹا سا ہے نا، مایوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے. دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا، لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا. میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں، لیکن اصل سکون ملا تو وہ اسٹارٹ پہ بیٹھ کے ملا. یہ سینٹینس کافی ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا. ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا انہیں. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے، اور ایئرپلین کریش میں کنفرم شہادت ہے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے بھاگو گے. میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے، وہ ٹاپر بھی تھے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے. کبھی کسی سٹی جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس دینے کے لیے. ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں، لیکن وہ ٹاپر بھی تھے. ون آف دی ٹاپرز تھے، ٹاپ 3 میں تھے. انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے، ہم پڑھ پڑھ کے تھک جاتے تھے. ہمارا جی پی اے وہی 2.5 3 کے درمیان آتا تھا، وہ 3.5 3.6 پر بیٹھے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں، ٹائم میرے ہاتھ میں ہے. اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے، میری قدر نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے، دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے، پڑھائی چھوڑ دینی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. جیسے جم کیری کا کوٹ میں نے لاسٹ ویک آپ کو دکھایا تھا، اس نے کہا کہ I wish everyone should get rich and famous so that they may know this is not the answer. تاکہ ان کو پتہ لگے یہ آنسر نہیں ہے. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا، سیلفش ہو جانا، سیلف سینٹرڈ ہو جانا. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے. ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر، نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے، اصل چیز پیسے کی ہے. تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہوگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کو کنسرن بنا لے گا یعنی گریڈی ہو جائے گا، اللہ کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز. اللہ اسے غریب کر دیں گے. غریب سے مراد لٹرلی غربت نہیں ہے، غریب سے مراد ہے کہ اس کا پرسپیکٹو چھوٹا سا ہو جائے گا. بٹوین ہز آئیز پاورٹی،
یعنی اس کا مایوپک ویژن ہوگا, اس کا چھوٹا سا پرسپیکٹو ہوگا, اس کا دل بڑا نہیں ہوگا, اور پھر کیا ہوگا کہ ڈس آرڈر ہز افیئرز اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈکریڈ فار ہم. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا سمیٹنے کی بجائے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں, ہماری لائف میں برکت کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس اینٹی کو, اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی. لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی ورشپ اللہ. اٹ از جسٹ لائک کوشچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی مدر. اٹ از جسٹ لائک کوشچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی فادر. کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ماں نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ سوال پوچھنا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں, میں اللہ کے پاس کیوں جاؤں, یہ سوال اٹ سیلف ایک بہت ہی غم زدہ سوال ہے. اور انفارچونیٹلی بہت سو کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ میں کیوں کروں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کسی کے لیے تو کرنا ہے, عزت اسی میں کہ اللہ کے لیے کر لیں. دوسروں کے لیے کریں گے تو ضلالت آپ کا جو ہے مقدر بن جائے گی, وہ ہم سب نے دیکھا. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں, ان سے امید بھی لگانی چاہیے, ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے. یہ ایک میں الگ پرسپیکٹو بتا رہا ہوں جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ اللہ کو اگنور کر کے نہیں, اللہ کو ڈسپلیز کر کے نہیں, پھر کامیابی نہیں ہے. ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں, غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم اگنور کرتے ہیں, ہم انہیں جوائن کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرز کو اللہ پھیلا دے گا. پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے, پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے, ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملنے والا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے, ہمارے افیئرز کو پھیلا کے. یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے. جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں, پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو, استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ تو پرسپیکٹو کی بات ہے نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو.